اگلا حلقہ ملتان NA 151 151 آپ کے سامنے آ چکا ہے. یہ دیکھیے جناب, یہاں پہ پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گیلانی ہوں گے جو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کے عبدالغفار ڈوگر, تحریک انصاف کی مہربانو قریشی مد مقابل ہوں گی. یہ بڑا حلقہ ہے, یہاں پہ کانٹے کا مقابلہ ہو سکتا ہے. تصویریں آپ کے سامنے آ چکی ہیں تینوں کنٹینڈرز کی, آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر. جناب اوپن فار ڈسکشن بھی مہربانو ہاری تھی. بطول صاحبہ کی بھی میں نے اس پہ کامنٹ لینا ہے بڑی دیر سے. ابھی ضمنی الیکشن جب ہوا تھا, علی موسیٰ گیلانی اور ان کا مقابلہ ہوا تھا شاہ محمود قریشی بیٹی جو ابھی دوبارہ یہاں پر کھڑی ہیں, ان سے مقابلہ ہوا تھا. گورنمنٹ بھی کس کی تھی آپ کو پتہ ہے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ علی موسیٰ گیلانی اپنے یوسف رضا گیلانی کے باقی بیٹوں سے مختلف ہیں, وہ عوامی ہیں, وہ لوگوں سے ملتے ہیں. جب مجھے اس حلقے میں 2 سے 3 مرتبہ جانے کا موقع ملا تو یہاں پہ جو عام لوگ ہیں, جو ورک شاپ والا ہے, برف کے پھٹے والا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ علی موسیٰ گیلانی یہ ہمیں ذاتی طور پہ جانتا ہے. دوسری بات یہاں پہ مشکل کیا ہے, جاوید ہاشمی صاحب بھی کسی زمانے میں یہاں پر رہ چکے ہیں. ہاشمی صاحب کے جو آج ان کا ڈیرہ ہے اس کے اوپر مہر بانو کی بڑی بڑی تصاویر ہیں, یعنی یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ معاملہ مختلف ہے. اس میں روایتی طور پر تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب 2002 میں بھی جیتے ہوئے ہیں, 8 میں بھی جیتے ہوئے ہیں, 18 میں پھر زین قریشی کی انٹری ہوتی ہے. تب جو زین قریشی اور علی موسیٰ گیلانی کا مقابلہ تھا وہ نیک آن نیک تھا, یعنی صرف 5-7 ہزار ووٹوں کا ڈیفرنس آیا ہے. اور جو ابھی بائی الیکشن کی بات کر رہے ہیں فاروق, ہم نے وہ کور بھی کیا جا کے, وہ بھی بڑا ٹف تھا. اٹ واز ناٹ این ایزی ون, بٹ اس میں علی موسیٰ نے ان کی جو تجزیہ اس کو درست ثابت کیا. ملتان میں اگر آپ کسی چھابڑی والے سے یا برف فروش کے پاس گرمی میں جا کے بیٹھیں تو ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے جس کا وہ نام لیتا ہے سیاسی وابستگی یا گدی سے ہٹ کے. وہاں 2 چیزیں ہیں, گدی ہے اور سیاسی وابستگی جو ہسٹوریکلی ہے. لیکن وہ اس ینگسٹر کو میں نے ایک انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھی علی موسیٰ گیلانی کی بطول, وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ کسی نے قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ ملتان کیوں نہیں جاتے ہیں, آپ ہر جگہ دورہ کرتے ہیں, ملتان کیوں نہیں جاتے ہیں؟ تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ ملتان اس لیے نہیں جاتا, وہاں پہ گیلانی ہیں, they will vouch for Pakistan. یہ کیا سچ ہے؟ میں خود یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سچ ہے یا نہیں. ویریفائی کر کے میں اس کا جواب قائد اعظم سے پوچھنا پڑے گا. ویریفائی تو یہ چیز قائد اعظم سے ہی ہو سکتی ہے, وہ تو انہوں نے یہ بیان دیا تھا, لیکن وہ مخصوص سرائکی لہجے میں کچھ سرائکی مہمانوں کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہماری جو گدی ہے, جو ہماری لیگیسی ہے, اس کا تعلق تو پرانے ہمارے قائدین کے ساتھ جو ہم پہ اعتماد کیا کرتے ہیں. بطول پلیز. اور دیکھیں اگر سوشل میڈیا پہ یہ چل سکتا ہے کہ ہم نے قائد اعظم کا سنا تھا اور صفدر کو دیکھا ہے, تو کچھ بھی چل سکتا ہے. اس پہ پھر اس کو ڈیبیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں. میں صرف یہ اس میں ایڈ کرنا چاہتی تھی کہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے جو چودھری نثار صاحب کا سمبل ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم یہ جیپ تھا اور اس کے سمبولکلی بڑا انٹرسٹنگ تھا. ہم پنڈی سے ملتان آ گئے تھے ویسے. جی, اور اب جہاز ہے, تو ایسا ضرور ہو سکتا ہے جیسے آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ وہ کہاں جائیں گے. ایسا ہو سکتا موسٹ پروبیبلی ہی کین سٹ ان اے پلین اینڈ جوائن سم ویئر, لیکن ان کی اہمیت کم نہیں ہوگی اگر وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے بھی اسمبلی میں جائیں. بٹ PMLN شوڈ ٹرائی ٹو گیٹ ہم بیک, کیونکہ وہاں پہ نظریاتی لوگ ووکل وائس ہوں گے. ویسے جہاز ہے کون سا, وہ کیا پیسنجر پلین ہے یا کوئی پرائیویٹ جیٹ ہے؟ وہ جہاز فائٹر پلین ہوگا. جامی بات کر رہے تھے, جامی جو بات کر رہے تھے اس سے پہلے فاروق نے بات کی. دیکھیں یہ لوگ تو حلقوں میں ہو کے آئے نا obviously, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایون فار ایگزامپل اب میں اگر اسلام آباد میں بیٹھ کے میں جرنلزم کر رہا ہوں, میں اس حلقے میں نہیں گیا اور آپ بڑی بڑی میکرو لیول چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ جو ینگ مین ہے علی موسیٰ گیلانی جی, اس کی تعریف اکراس دا بورڈ سننے کو ملتی ہے, اکراس دا بورڈ. چاہے آپ گیلانی فیملی کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, چاہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں یا نہیں ہیں, میں خود حیران تھا کہ جنرلی کہ لوگ کہتے ہیں یار نہیں باقی تو ایسا ہے, لیکن یہ جو ینگ مین ہے اس نے واقعی میں گراؤنڈ میں اتنا کام کیا ہے کہ ہی از لائک اے جینوئن پولیٹیشین, اور اس کی جینوئن سپورٹ ہے, اور اس لیے اس حلقے میں اس کو ہرانا واقعی میں بڑا مشکل ہے. سو یعنی ہم ہر وقت نیگیٹو باتیں سنتے ہیں, بٹ اس میں اگر کوئی واقعی میں کسی ایک شخص کے بارے میں اس طرح کی تعریف ہر طرف سے سننے کو ملے تو اچھی بات ہے, اٹس اے گڈ تھنگ کہ کوئی اس طریقے سے اپنے حلقے کو تفویض نہیں لے رہا ہے. وہ بھی کام نہیں آئے گی. جاوید ہاشمی صاحب سپورٹ کر رہے ہیں اس سائڈ پہ. میرے خیال میں یہ یہاں پہ تو ہی از پرابلی دی اسٹرانگسٹ. علی موسیٰ گیلانی چھوٹا سا فاصل آپ کی بات کو کمنٹ کروں میں کہ وہ عبدالقادر گیلانی کو جو ہے وہ زیادہ انہوں نے سپیس دی تھی, جو بڑے بیٹے ہیں ان کے. عبدالقادر گیلانی کو زیادہ سپیس دینے کی کوشش کی گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے, بٹ اس میں سے پھر ہم نے دیکھا کہ وہ تو نہیں کر سکے, اپنا مقام نہیں بنا سکے. علی موسیٰ گیلانی کی سب بات کر رہے ہیں. Who do you
think will be a strong? Well, because सारे कह रहे हैं तो I'll buy that, but इसमें ये ना भूलें कि एक तो मेहरबानों का जो फीमेल फैक्टर है और जिस तरह उन्होंने अपने वालिद के लिए भाग दौड़ की है, वो एक ऑप्टिकल वैल्यू अलग होती है चीज़ों की, और फिर फीमेल फैक्टर और कुरैशी ख़ानदान और फिर हाशमी ख़ानदान की सपोर्ट भी आ गई। आई थिंक कई दफ़ा ना डायनेमिक्स बड़े ऑब्वियस होते हुए भी किसी एक स्वीपिंग फैक्टर की वजह से बड़ा क्लोजली